واش روم میں اگر فون آ جائے تو اس دوران سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا جائے؟ واش روم میں فون اٹھانا ہی نہیں چاہیے. ہر جگہ تھوڑی انسان فون اٹھاتا ہے. واش روم میں بھی اٹھائیں. وہ تو پہلے ہم دیکھتے تھے انگریز واش روم میں بیٹھ کے اخبار پڑھ رہے ہیں, ہم ان پہ ہنستے تھے. آج کل ہمارے سارے لوگ جو ہے نا فون پہ واش روم کے اندر باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں وہ شاید اس ہنسی کا نتیجہ ان پہ ہنسے ہیں تو خود اس میں مبتلا ہو گئے. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. حدیث میں بہت سخت ممانعت ہے اس پر. سلام کرنے پر نہیں, بات کرنا بھی جائز نہیں ہے. واش روم کے اندر کوئی بھی بات کرنا جائز نہیں ہے, الا یہ کہ کوئی ضرورت ہے, پانی ختم ہو گیا, کوئی ایسا ایمرجنسی ہو گئی, اس کا آپ کہہ دیں. تو سلام نہیں, کوئی بھی بات نہیں کر سکتے واش روم کے اندر. نکلیں پھر وہاں سے بات کریں. اور یہ جو فون ہے نا, اس کے لیے انسان کوئی وقت متعین کر لے, یار اس وقت میں نے فون اٹھانا ہے, اس وقت نہیں اٹھانا, اس وقت کاروباری فون آئیں گے, اس وقت فیملی کے فون آئیں گے, اس وقت دوستوں کے فون آئیں گے, اس وقت مسائل کے. کوئی طے شدہ کوئی نظم الاوقات ہونا چاہیے. یہ تو نہیں کہ جب جس کی مرضی میں جو وقت آئے. وہی تو اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں جس کے پاس پہنچ جائیں. اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. کبھی لوگ 3 بجے فون کر رہے ہوں گے رات کے, کبھی 2 بجے فون کر رہے ہوں گے. وہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ فرما رہے تھے نا, بولا ایک آدمی نے مجھے رات کو فون, پتہ نہیں کوئی کتنے, انہوں نے بتایا کہ 50 60 70 فون مجھے کیے. بولا میں پریشان ہو گیا کہ ان کی کیا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا. اور بولے جب میں نے فون اٹھایا تو پتہ نہیں اس نے کوئی خواب دیکھا تھا یا کوئی ایسی بالکل کوئی بیکار سی بات ہی کہہ رہا ہے, مولانا صاحب آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے. بولا میں نے کہا اس کے لیے مجھے 50 فون کیے ہیں تم نے؟ اتنا ضروری کام ہے کہ اب اگر یہ رات گزر گئی تو قیامت آ جائے گی, صبر کر لو, کل کسی سے پوچھ لینا. ایک ذہنی معذور آدمی جسے نماز کے فرائض واجبات کا اور نماز کے آداب کا پتہ نہیں ہے, اس کا پہلی صف میں کھڑا ہونا کیسا ہے؟ کیا اس سے صف کا تقدس برقرار رہے گا؟ دیکھیں یہ تو اس کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے. اگر وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا تو گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھائیں اور اس کو اس طریقے سے رکھیں کہ اگر وہ لوگوں کی نمازوں کو متاثر کر رہا ہے تو گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس انداز سے سمجھائیں یا کوئی بھی اس کا انتظام کریں تاکہ لوگوں کی نماز اس سے متاثر نہ ہو. لیکن بہرحال کھڑا ہو جائے کوئی ایسا معذور آدمی بھی تو ٹھیک ہے, وہاں پہ رہے, کوئی اتنا سے فرق نہیں پڑتا. پینٹ شرٹ اور ٹائی پہن کر نماز ہو جاتی ہے, نماز ہو جاتی ہے, اس میں کوئی اصل مسئلہ ہے کہ سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے. آپ کا سطر اگر چھپا ہوا ہے تو چاہے وہ آپ نے پینٹ پہنی ہوئی ہو, چاہے آپ نے قمیص پہنی ہوئی ہو, چاہے وہ آپ نے جبہ پہنا ہوا ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ جو آستین کی جو بات ہے کہ ہاف آستین ہوتی ہے اس میں, تو ہاف آستین میں نماز پڑھنا اس وقت مکروہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی آستین پوری ہو اور آپ نے اس کو چڑھایا ہوا ہو. اس طرح چڑھا کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. جیسے وضو آپ نے کیا اور یہیں آستینیں چڑھی ہوئی ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ مکروہ ہے. لیکن اگر کسی کی آستین پہلے سے ہی ہاف ہے تو اس میں نماز پڑھنا مکروہ بھی نہیں ہے, وہ نماز پڑھنا اس میں ٹھیک ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ جو پینٹ شرٹ ہے وہ اتنا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے. یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی جو پینٹ ہوتی ہے وہ بالکل نیچے کھسک رہی ہوتی ہے, ان کا سطر نظر آ رہا ہوتا ہے, سجدے میں جاتے ہیں تو سطر اس میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے اگر سطر نظر آئے گا تو پھر تو نماز نہیں ہوگی ان کی. تو اس چیز کا اہتمام ہو کہ سطر اس میں نظر نہ آئے, بہت زیادہ چست اتنی نہ ہو کہ بالکل جسم کا ایک ایک عضو اس کے اندر بالکل جھلک رہا ہو, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جائے نماز پر جو خانہ کعبہ یا مدینہ کی تصویر بنی ہو اس پر بیٹھنا کیسا ہے؟ نہیں بیٹھنا چاہیے, ادب کے خلاف ہے. ظاہر ہے اس پہ مکہ کی تصویر ہے یا بیت اللہ کی یا جو بھی اس طرح کی تصاویر بنی ہوئی ہیں, تو جہاں نماز تو اول ایسی ہونی چاہیے, اس پہ یہ تصاویر ہونی نہیں چاہیے. اور اگر بنی ہوئی ہیں تو پھر اس پہ نہ بیٹھنا زیادہ بہتر ہے. کوئی بیٹھے تو اس کو یہ ناجائز اور گناہ نہیں ہوگا, لیکن ادب کے خلاف ہے. مفتی رشید احمد خورشید صاحب کے بیانات یوٹیوب پہ سننے کے لیے youtube.com/مفتی رشید آفیشیل پر کلک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے بیانات آپ کو بر وقت مل سکیں.